السلام علیکم، میں ہوں طوبا اور آپ اس وقت موجود ہیں ہماری یوٹیوب چینل اردو ناول پلیٹ فارم پر۔ مکمل ناول مسلم عاشق نباشت کافر فراست۔ روڈ لونگ کیئرنگ ہیرو، شارپ فائٹر ہیروئن، سسپینس تھرل ونی بیسڈ ناول۔ اپنی پوری طاقت لگا کے اس نے زین کو پرے دھکیلا اور جلدی سے کھڑی ہوئی، پر ابھی دوبارہ صحیح سے کھڑی بھی نہ ہوئی تھی کہ زین اسے دوبارہ کھینچ کے نیچے گرا چکا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں، وہ چیخی۔ اب حالت کچھ یوں تھی کہ وہ نیچے چت لیٹی تھی جبکہ زین کہنی ٹوٹی بستر پر رکھے بڑی محوریت سے اسے جھنجھلاتا دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، یہ بات تو طے ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں اٹھ سکتی، زین نے مزے سے کہا۔ سوچ ہے آپ کی، مہرماں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں میری مانو بلی، یہی حقیقت ہے، اس کا عملی مظاہرہ میں نے اپنی بات سے پہلے کر کے دکھایا ہے۔ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ کیا چاہتے ہیں؟ زین کے تیور دیکھ اس نے سوال کرنا زیادہ مناسب لگا۔ یہ ہوئی نا بات میری مانو بلی، اف تمہاری یہ جھیل سی گہری آنکھیں، دل کرتا ہے ڈوب جاؤں ان کے خمار میں، اس نے لوفرانہ انداز میں کہا۔ نہیں، ڈوب کے مر جائیں، وہ دانت پیس کے بولی، سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی وہ زین کی باتوں سے۔ ارے توبہ کرو لڑکی، اپنے سر کے سائیں کو مرنے کا کہہ رہی ہو؟ بھری جوانی میں بیوہ ہو جاؤ گی، اور ہاں سن لو، تمہاری کسی کے لیے ہرگز چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ وہ سہولت سے اس کی غلطی سمجھانے لگا۔ کیا چاہتے ہیں؟ مہرماں نے بات ختم کرنی چاہی، پر بات تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ یار یہ بتاؤ، بچوں کا کب تک پلان ہے؟ وہ نہایت سنجیدگی سے بولے، آنکھوں کی شرارت پر مہرماں نے غور ہی نہیں کیا تھا، اس کا تو حیرت کے مارے منہ کھل گیا تھا اس بات پر، وہیں آنکھیں بھی باہر آنے کو تھیں جبکہ زین اس کی کیفیت انجوائے کر رہا تھا۔ کون سے بچے؟ کس کے بچے؟ اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ہمارے بچے اوبویسلی، اور کس کے بچے؟ بھئی دیکھو، تمہاری وجہ سے میں اپنے معصوم ننھے منھے بچوں کو اور انتظار نہیں کروا سکتا، ناٹ فیئر، یہ ذاتی ہے میرے ساتھ بھی اور میرے بچوں کے ساتھ بھی۔ وہ لہجے میں مصنوعی ہمدردی سموئے پاگل ہو گئے تھے۔ مہرماں کو زین کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا، جبھی دریافت کیا۔ الحمدللہ، پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ پتہ ہے آج کے گرجے کے اختتام میں ایک بزرگ نے مجھے دعا دی کہ سردار سائیں اللہ آپ کو 5 بیٹوں سے نوازے۔ اب میں کیا کروں جو میری بیوی ایک کے بارے میں نہیں سوچ رہی؟ وہ پریشان سا گویا ہوا۔ بیٹا کیوں، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، مہرماں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اسے بیٹے والی بات اچھی نہیں لگی تھی شاید۔ بالکل ہو سکتی ہے، بلکہ ہوگی انشاءاللہ، وہ پرجوشی سے بولا۔ مہرماں حیران ہو گئی، اسے لگا تھا وہ غصہ کرے گا، اپنے وارث کی چاہ کرے گا، پر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ میری پرنسس کو میں سب سے بچا کر سنبھال کے رکھوں گا، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، معاشرے کے ان بھیڑیوں سے چھپا کے رکھوں گا، اسے مضبوط بناؤں گا جو ڈٹ کے حالات کا مقابلہ کرے، اس پر تیز ہوا کا جھونکا نہیں گزرنے دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا، ہر لفظ حقیقت پر مبنی تھا، کوئی بناوٹی سجاوٹ نہیں تھی۔ مہرماں کو اس وقت اپنے باپ کی سوچ پہ فخر اور اس بچے کی قسمت پر رشک ہوا۔ میں اسے تمہاری طرح نکچڑی نہیں بننے دوں گا، اپنی طرح بناؤں گا، سویٹ۔ آخر میں وہ شرارتاً گویا ہوا۔ وہ جو محوریت سے اس کی بات سن رہی تھی، آخری بات پر آنکھوں میں غصہ اود آیا۔ میری بیٹی میری طرح ہوگی، مہرماں نے ایک عزم سے کہا، جس پر زین نے دل میں انشاءاللہ کہا۔ میری طرح ہوگی؟ نہیں میری طرح ہوگی، کہا ہے نا میری طرح۔ ان کی لفظی جنگ جاری تھی، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے لڑ رہے تھے۔ تبھی دوسری بار دروازہ کھلا جس کی ان دونوں نے ذرا امپورٹنس نہیں دی۔ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رمشا زین کو نیچے آمنہ شاہ کے کہنے پر بلانے آئی تھی۔ آپ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے ہماری بیٹی کس کی طرح کی ہوگی، زین نے آرام سے کہا جبکہ نظریں اب بھی مہرماں کے وجود پر تھیں۔ اب کوئی رہ گیا ہے تو وہ بھی اوپر آ جائے، مینرز نہیں ہیں، ڈور ناک کر کے آتے ہیں آنے سے پہلے، زین نے غصے سے کہا۔ مسلسل مداخلت اسے غصہ دلا رہی تھی جبکہ اس دوران وہ دونوں کھڑے ہو چکے تھے۔ احساس شرمندگی سے رمشا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سوری، میں بعد میں آتی ہوں، وہ بوکھلائی سی وہاں سے نکل آئی۔ بعد میں ہی آنا تھا تو میرا مومنٹ کیوں اسپوائل کیا، ایڈیٹ، زین نے جھنجھلاہٹ سے کہا جبکہ اس کی بات پر مہرماں فوراً بیڈ سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی اور اس کے ڈرنے پر زین نے آنے والی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ انتہائی فضول انسان ہے، مہرماں نے چڑ کے کہا۔
بس جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں۔ محبت کی چاشنی میں لفظ کو سموئس کی ادائیگی کی گئی تھی۔ خیر بچوں کا سوچو، وہ واپسی سے پٹری سے اترا، اسی پرانے والے اسٹیشن پر پہنچا تھا۔ نہیں کچھ وہ منہ سے ہٹنے کے طول میں تھی۔ بچوں کا تو تم بھی سوچ ہی چکی ہو۔ ویسے ذہن مسکراہٹ ضبط کرتے گویا ہوا تھا، میں نے کب سوچا۔ حیرت سے آنکھیں بڑھ گئیں۔ ابھی بیٹی کے لیے کون لڑ رہا تھا؟ مانوبلی ذہن نے یاد دلایا تو مہرماں کو اپنی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ آپ سچ میں چالاک لومڑ ہیں۔ اپنی بات کیسے نکلوانے ہی سب ترکیبیں آتی ہیں آپ کو۔ وہ غصے سے ناک پھلائے واش روم میں بند ہو گئی۔ چالاک لومڑ؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ آمنہ شاہ نے غصے سے کہا۔ رمشا نیچے آتے ہی سب کو اوپر کی حالت بتا چکی تھی اور اب وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ جو دیکھا وہ بتایا، اور بچے کا ذہن بھائی نے خود کہا تھا۔ وہ مزید گویا ہوئی۔ اور ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ فاطمہ شاہ نے کہا۔ نور کا دل بھی انگاروں پر چل رہا تھا۔ بس نہیں مہرماں کی جان لے لے۔ کیا غلط سوچا؟ میاں بیوی اپنے بچوں کی بات ہی کریں گے اور کس کی بات کریں گے؟ اور کس کی بات کریں گے؟ میں تو دعا کر رہی ہوں بس جلدی سے زین کے بچے ہیں اور میں اپنی آنے والی نسلوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھوں۔ ان کی سکون سے کہی بات سب کا سکون غارت کر گئی تھی، جبکہ اس کے دوران حرائمہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس وقت براہم کے کمرے سے منسلک بالکنی میں کھڑی تھی، جہاں ابرام نہ سہی اس کے ہونے کا احساس ضرور تھا۔ آنکھیں آنسو سے بھری تھیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، آپ کے وعدے تو کھوکھلے نکلے ابرام۔ وہ خود سے ہم کلامی تھی۔ آج بیٹی والی بات پر اسے ابرام شدت سے یاد آیا تھا، جو ہمیشہ کہتا تھا اس کی اس جیسی بیٹی چاہیے، جس پر وہ شرما جاتی تھی۔ آج اس کی بات تھی، وہ کہیں نہیں تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ منظر ہے اسلام آباد کے خوبصورت اور اسٹیبلش علاقے میں موجود ایک ویل اسٹیبلشڈ اپارٹمنٹ کا۔ 3 کمروں پر مبنی خوبصورت اپارٹمنٹ، جس کے ایک کمرے کو جم کی شکل دی گئی تھی۔ وہ بلیک بنیان اور ٹراؤزر پہنے پش اپس لگا رہا تھا۔ کثرتی بازو نمایاں تھے، جبکہ اس کے بازو وہ اس پر بیٹھا وہ نازک وجود شان اور بے نیازی سے موبائل یوز کرنے میں بزی تھا۔ ایبا بیوی گیٹ اپ، 50 ٹائمز ہو گئے ہیں، اس نے آرام سے کہا۔ نو ابھی نہیں، وہ 50 ٹائمز اور کریں، میرا دل نہیں بھرا، وہ آرام سے کہتی دوبارہ موبائل میں لگ گئی تھی۔ ایبا یار کیا ہو گیا ہے؟ تھک گیا ہوں۔ وہ چڑچڑا ہوا۔ اس سے پہلے دوسری مشینز میں لگا ہوا تھا، اب اسے تھوڑا ریلیکس ہونا تھا تو بیگم صاحبہ نے نئی فرمائش ڈال دی۔ مسٹر فاتح سلطان کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایبا نے بھی دھمکی دی، جو کارآمد ثابت ہوئی۔ کر رہا ہوں، کرتا کیا نہ مرتا، منہ بنائے وہ مزید پش اپس لگانے لگا۔ بیبی ہو گیا، مور 50 ناؤ، پلیز گیٹ اپ، وہ التجائی انداز میں گویا ہوا، جس پر وہ اٹھ گئی، ایک توبہ شکن انگڑائی لی اور گویا ہوئی۔ ڈیئر ہبی، میں بہت تھک گئی ہوں، ذرا ناشتہ بنا کے کمرے میں لے آنا، وہ مسکراتے ہوئے کہتے کمرے سے نکل گئی۔ فاتح تو حیران و پریشان چھوڑ کر وہ سب اس وقت ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ ان کا 6 دوستوں کا گروپ تھا، جن میں سے فاتح، عمار، ایبی، زہیب، ہادی اور ایبا تھے۔ ان کی ایک لیڈر بھی تھی، جو اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اسی وقت رحمہ بھی ان کے ساتھ تھی، جو کہ عمار کی بیوی اور ان کے سب کی چھوٹی اور ان کی لاڈلی تھی۔ رحمہ میڈیکل یونیورسٹی میں 2nd ایئر MBBS کی طالبہ تھی۔ ایبو آپی، رحمہ نے نرمی سے پکارا، جو اس کے مزاج کا خاصہ تھا۔ وہ تو سب جو آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایسے ہی ایبا، جو ہادی کی مدد کر رہی تھی اس کے منگیتر سے بات کرنے میں، مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ڈال؟ عمار بھی اس کی جانب پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسا تھا اس کے معاملے میں حد درجہ پوزیسو۔ میں بہت بور ہو رہی ہوں، اس نے معصومیت سے کہا تو زہیب نے اس کے کان پکڑے۔ گڑیا تم ہمیں بتا دیتی، ہم کمپنی دیتے، اسے آگ کے شعلے سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ زہیب نے اسے معاملات کی سنگینی کا احساس دلایا، اور اس کی بات سے 2 لوگ اس کے علاوہ سب نے اتفاق کیا، جبکہ ایبا اور ہادی نے پورا سا منہ بنایا۔ وہ دونوں کرائم پارٹنرز جو تھے، اور رحمہ نے معصوم سی شکل بنائی۔ اوئے چھوڑ اس معصوم کو، اب دیکھو میں کیا تمہاری بوریت دور کرتی ہوں، آنکھیں پڑپڑاتے بولی۔ اپنی حرکت سے وہ فاتح کو جتنی کیوٹ لگی تھی، اس کی بات نے دل میں آگ سی لگا دی تھی۔ اپنی بیوی کی حقیقت سے جو واقف تھا۔ کیوں بھئی، تم کنون نوڈل ہو جو بوریت بھگاؤ گی، ہادی نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر سب نے گندی سی شکل بنائی سوائے رحمہ کے۔ اس کے فالتو سے جوکس سے تنگ آ چکے تھے۔ ہاں ہاں، شاید اتنا اچھا نہیں تھا۔ وہ خجل سا ہوا، بال کھجائے بولا۔ نہیں اچھا تھا، یہ لوگ تو ہیں ہی سینس لیس، انہیں کیا ہوا؟ کیا
سینس آف ہیومر کا پتہ۔ ایبا نے صاف گل سے کہا، اچھا تو تم کیوں نہیں ہنسی؟ زہیر نے اسے آڑے ہاتھ تو لیا۔ آہ کیوں، میری بات پر جوک مارنا تھا اس نے کہتے ہادی کو آنکھ ماری اور دونوں تیز تیز ہنسنے لگے، جبکہ باقی سب ان کی بچگانہ حرکتوں پر ہنس دیے تھے، کیونکہ جس فیلڈ میں تھے مسکرانے کا کم ہی موقع ملتا تھا، وہ بھی ان دونوں کی بدولت۔ چلو اب تمہاری تفریح کے لیے کچھ کرتے ہیں، وہ ایکسائٹڈ سی بولی۔ یقیناً دماغ نے اپنا کام کر دیا تھا۔ نہیں بیبی پلیز، اب بور نہیں ہے۔ فاطمہ نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑے روکا، جو نہ جانے کیا کرنے اٹھی تھی اور اپنے خوبصورت چہرے پر معصومیت طاری کر گئی تھی، جس کا کوئی اثر ایٹ لیسٹ ایبا پر تو ہرگز نہیں ہونے والا تھا۔ اوہ مائی گاڈ فاتح، اتنے کیوٹ لگتے ہو جب ایسی شکل بناتے ہو، قسم سے بہت پیار آتا ہے تم پہ۔ وہ اپنی نازک انگلیاں اس کے چہرے پہ رکھے، ہمیشہ کی طرح بے باک اظہار، جس پر فاتح مسکرا دیا تھا۔ تبھی سامنے سے گزرتی کچھ لڑکیوں کی آواز سنائی کانوں میں پڑی، اف یہ لڑکا کتنا پیارا ہے، ہاں اور مسکراتے ہوئے تو اور پیارا لگ رہا ہے۔ پل میں ایبا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، جبکہ فاتح کو اپنے مسکرانے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ ان لڑکیوں کے لیے افسوس ہوا تھا کیونکہ اس کی بیوی چھوڑنے والی نہیں، یہ تو یقین تھا۔ کیا بکواس کر رہی تھی؟ وہ فوراً ان کے پاس پہنچتے ہی انگلی دکھا کر بولی، کچھ نہیں، سامنے بیٹھے ہینڈسم کی تعریف کر رہے تھے۔ ویسے تو سبھی پیارے ہیں، وہ کہتے اب بھی گہری نظروں سے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ نظریں ہٹاؤ، وہ میرا ہے، وہ صرف میرا ہے، اسے دیکھنے کی اجازت بھی نہیں۔ ایبا نے دانت پیسے، تو پھر چھپاؤ، سامنے ہوگا تو میں دیکھوں گی، ایک لڑکی نے ڈٹائی سے کہا، جبکہ دوسری ڈر کے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا۔ ایبا نے جھٹکے سے اسے گھمایا اور ہاتھ پیچھے کی طرف موڑا، جس پر اس لڑکی کی چیخ نکلی۔ ایک نازک سی دکھنے والی لڑکی میں اتنی طاقت ہوگی مقابلہ اس سے ناواقف تھی۔ میری چیزوں پر کوئی گندی نگاہ ڈالے، میں وہ آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ آئی سمجھ، غصے سے اس کے لہجے میں آیا تھا۔ سوری، وہ بامشکل بولی۔ سبھی انہیں کی جانب متوجہ تھے، پر وہ پرواہ کسے تھی؟ ایبا پلیز چھوڑ دو اسے۔ فاتح اسے پیچھے ہٹانے لگا، آئندہ یہ حرکت مت کرنا، وہ اسے وارن کرتی فاتح کا ہاتھ جھٹکتی باہر نکل گئی تھی۔ یار فاتح، زہیر نے پریشانی سے کہا۔ پریشانی تو سب کے چہروں پہ تھی، کچھ دیر پہلے ہی تو سب کو ہنسا رہی تھی۔ ریلیکس کرو، میں سنبھال لوں گا، فاتح مسکرا کر کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہ سب تھوڑا نارمل ہوئے تھے، جانتے تھے اگر مرض ہے تو اس کی دوا بھی اس کے پیچھے ہے۔ وہ باہر نکلا تو دور دور تک کہیں نہیں تھی، یقیناً وہ اپنی بائک لے کے جا چکی تھی۔ کہاں، یہ فاتح اچھے سے جانتا تھا۔ وہ اس وقت اپنی ہیوی بائک سے ٹیک لگائے ساحل سمندر پر کھڑی، بلیک شرٹ پر بلیک جینز کی جیکٹ اور بلو پلازو جینز پہنی ہوئی تھی۔ اسٹیپ کٹنگ ہیئر ہواؤں میں اڑ رہے تھے، انہیں مزید دلکش بنا رہے تھے۔ میری پٹاخہ ناراض ہے؟ فاتح نے ساتھ بائک سے ٹیک لگائے پیار سے پوچھا، پر سامنے سے یہ حسینہ نے نو رسپانس کا بورڈ جو لگا دیا تھا۔ ارے میری جان، تم مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ میں تھوڑی نے کہا تھا۔ تم نے رسپانس دیا، تم نے اسمائل پاس کی۔ وہ کچھ بولنے لگا لیکن ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ جانتی ہوں مجھے جلانے کے لیے کیا، پر پھر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم اتنا سیریس کیوں لے رہی ہو میرا پیزا؟ مذاق تھا، وہ پیار سے پچکارتا ہوا بولا۔ تم مجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف دیکھو بھی مجھے اپنا آپ بے مول سا لگتا ہے۔ ایبا کی بات پہ وہ دنگ سا ہو کر اسے دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں ہلکے نمایاں آثار تھے۔ فاتح کے دل کو کچھ ہوا، اسے اپنے ساتھ لگاتے سہلانے لگا۔ تم میرے لیے کیا ہو چندنا، یہ تم خود بھی نہیں جانتی۔ تمہارے لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ تمہیں کیوں اپنا آپ بے مول لگتا ہے؟ تمہاری ذات میرے لیے انمول ہے، بہت انمول۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی باتوں سے ایبا کو ریلیکس کر رہا تھا۔ ایبا کے ماں باپ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ چاچو چاچی نے پیار تو نہ دیا، پر 2 وقت کی روٹی کے تانے ضرور دیے۔ وہ جاب کے لیے نکلی، تبھی سے ملاقات میر وومن سے ہوئی، اور پھر اچھے دوست، پیار کرنے والے دوست، جن کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ آئی تھی۔ فاتح بھی ان میں سے تھا۔ ان کے گمان سے ہٹ کر فاتح نے اسے پرپوز کیا، اور اس وقت پیار نہیں تھا، پر فاتح برا آپشن نہیں تھا، تبھی اس نے ہاں کر دیا تھا۔ فاتح کا تعلق امیر گھرانے سے تھا، اس کی موم نے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ اس کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرانا چاہتی تھی، جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھی بچپن سے، جبکہ فاتح نے سب کے اگینسٹ جا کے ایبا سے شادی کی تھی۔ آہستہ آہستہ ایبا اسے لے کر بہت جنونی سی ہو گئی تھی۔ وجہ فاتح کا جنون ہی تھا، جو اسے محبت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے گھر کم ہی جاتا تھا۔ اول تو وہ یہاں ہوتا ہی نہیں تھا، اور اگر ہوتا تو اپارٹمنٹ میں رہتا۔
گھر کم جانے کی پہلی وجہ اپنی ماں کا بیوی کے خلاف بولنا اور سیمر کی موجودگی جو ایوا کے لیے بہت ناگوار تھی۔ فاتح سے یو لو می، اس نے سر اٹھا کر فرمائش کی۔ وہ مسکراتا اس کے شگنفے لبوں پر جھکا، کچھ دیر بعد ہٹا تو وہ گہری سانس کھینچ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا، وہ گھور کے بولی۔ میں نے عمل کر کے دکھایا، تم تو جانتی ہو پریکٹیکل بندہ ہو۔ فاتح نے آنکھ ماری، پاگل تمہارے پیار میں۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ مہرماں کو زین نے خود ساتھ بٹھایا تھا۔ احان شاہ کی آواز پر سب نے چونک کے دیکھا تھا۔ زیب، عادل خانزادہ سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ وہ حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ جی، اس نے ناسمجھی سے کہا، خانزادہ سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ انہوں نے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، میرے مام ڈیڈ ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ اور شاہ نواز سکندر میرے بابا؟ وہ ایکچولی موم میری پھپھو اور ڈیڈ ماموں ہیں، پر میں بچپن سے وہیں رہی ہوں۔ سب کی حیرت پر اس نے وضاحت دی۔ کیوں بھئی، تو کیا تم گاؤں میں نہیں رہتی؟ بطول شاہ نے پوچھا۔ انداز میں صدا اولی نرمی تھی۔ نہیں، بس جب ڈیڈ فری ہوتے ہیں تو کبھی کبھی یہاں لے آتے ہیں، اس نے بھی نرمی سے کہا۔ اچھا، ویسے بیٹا آپ کے ڈیڈ کرتے کیا ہیں؟ آرمی میں کرنل ہیں اور موم بزنس وومن ہے۔ تبھی خانزادہ اور سکندر پارٹنرشپس پر ہیں؟ احان شاہ نے پھر سے پوچھا۔ وہ شروع سے ہیں، آہستہ سے جواب دیا۔ پھر تو تمہیں بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے تھا۔ نور نے ڈھکے چھپے لفظوں میں طنز کیا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی، جبکہ زین کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ تم نے مجھے اپنے ترازو میں تولا، یہ تمہاری غلطی ہے، ورنہ الحمدللہ نصف سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے میں نے۔ سامنے بھی مہرماں تھی، کہاں بخشنے والی تھی سامنے والے کو۔ زین تو سن کے ہی خوش ہوا تھا۔ ارے واہ، عائشہ نے بھی تو یہی کیا ہے۔ عافیہ شاہ نے غرور سے بولا، جس پر عائشہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ جانتی ہوں، میری سینئر تھی۔ مطلب تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ دادی نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ انہیں ایسا لگا نہیں تھا۔ نہیں، میں تو بس یہی جانتی ہوں، میری ایک معصوم سی سینئر تھی۔ وہ تھوڑا شرارتی انداز میں بولی۔ اور میں ایک فنٹر سی جونیئر کو، جس نے سینئرز کو تو سینئرز پرنسپل کی ناک میں بھی دم کر کے رکھا تھا۔ نہیں، میں تو کچھ نہیں کیا، وہ معصومیت سے بولی۔ نہیں، بالکل، ریگنگ کے ٹائم پر سینئرز کو بیوقوف تو میں نے بنایا تھا۔ اپنی ہی کلاس کے بچوں کی پہلے دن ریگنگ بھی میں نے ہی کی تھی۔ پرنسپل کو بلیک میل کر کے، ان کی بیوی کو کال کر کے، ان کی گرل فرینڈ میرے دوست بنے تھے، اور بس سمجھ گئی آپ مجھے بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ بالکل یونی کی بیسٹ فٹ بالر پلیئر جو ہوں۔ ان کی تعریف کرنے پر وہ ہنسی۔ بھائی ٹرسٹی تھی موم، اتنی شرارت تو بنتی تھی، وہ پیار سے بولی۔ اتنی شکایتوں پر کسی نے ڈانٹا نہیں؟ مطلب ہماری ایک بار بھی شکایت آتی تو خیر نہیں؟ رمشا حیرانی سے بولی۔ نہیں، ڈانٹنا تو ہرگز نہیں۔ ہاں، تیسری بار شکایت آنے پر ڈیڈ نے بحریہ میں ایلیٹ کلاس فارم ہاؤس گفٹ کیا تھا، وہ شاہ نے فخر سے بولی۔ سب کو حیرانگی میں مبتلا کر گئی تھی۔ ریلی؟ واو! پوری گفتگو میں اب زین نے کہا تھا، جواب کے منتظر تو سبھی تھے۔ وہ میرے نانوں نے ڈیڈ کو گھر سے نکال دیا تھا ان کی شکایت آنے پر، تو انہوں نے کہا وہ کچھ نیا کریں گے۔ سب اب کی بار حیران تھے۔ وہ فارم ہاؤس کس کے نام ہے؟ احان شاہ نے اپنے مطلب کا سوال کیا۔ اوبویسلی میرے۔ عادل خانزادہ کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں ہے، تو کیا ان کی ساری پراپرٹی تمہاری ہے؟ احان شاہ نے مزید سوال کیا۔ ہاں، اس نے بے دہانی میں کہا، جبکہ کچھ وقت پہلے پہنچا تھا۔ بابا صحیح، آپ لوگ مجھے کچرے سے اٹھا کر لائے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح شکوہ کرتے ہوئے۔ واہ بڈی، یو آر ٹو مچ اسمارٹ، پر بہت دیر کر دی۔ پتہ کرتے کرتے عادل خانزادہ کے کندھے پر سر رکھ کے، جو بڑی محوریت سے موبائل میں اپنے ڈیڈ سے کچھ دکھا رہی تھی، اپنی نیلی آنکھوں میں شرارت چھپائے اپنے چھوٹے بھائی کو آگ لگا گئی تھی۔ ارے بیٹا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ امی نے پیار سے اپنے لاڈلے کو پچکارتے ہوئے کہا۔ صاف سیدھی بات ہے، بابا تو اعلان کہتے ہیں وہ اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں، ماموں اور پھپھو بھی مجھ سے تو کوئی پیار نہیں کرتا۔ مطلب یہی دیکھ لیں، صاحبزادی کچھ مہینے کے لیے لاہور جا رہی تھی تو نیا اپارٹمنٹ خریدا، اور میں جہاں جاتا ہوں ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ منہ پھلائے بولا، میری بیٹی ہاسٹل میں نہیں رہے گی، عادل خانزادہ نے قطعی لہجے میں کہا۔ دیکھیں ذرا، آپ کا دل نہیں کرتا اپنے بیٹے کے لیے ایسا کہیں؟ اس نے شاہ نواز صاحب کو خود شرم دلانی چاہیے۔ نہیں کرتا میرا دل، حرام کے پیسے ہیں جو تمہارے دوستوں کی پارٹیز اور اپارٹمنٹ دلاؤں، اسے یوز کرنا آتا ہے۔ مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، وہ مظلومیت سے بولا تو مہرماں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہاں ہو گئی؟ زین کی متوجہ کرنے پر وہ ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں، زین سمجھتا تھا یقیناً فیملی کی یاد آ گئی ہوگی۔ بابا صحیح، آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زین نے پوچھا۔ ایسے ہی خانزادہ کے ساتھ ڈیل کرنی تھی، اس لیے۔ وہ پرسکون انداز میں بولے، دماغ میں بہت سی سوچیں غالب تھیں۔ خانزادہ کا بزنس مین
بہت نام تھا۔ اس پارٹنرشپ میں اس کی دوستی سکندر زاد سے ہوئی تھی۔ گھر کے بڑوں نے فیصلہ کیا اس کی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا جائے۔ زیب سکندر کی شادی عادل خانزادہ سے ہوئی۔ شادی کے بعد دونوں میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اولاد کے لیے محرومی میں جیسے خوشی دہلیز سے رخ پھیر گئی تھی، سو زبان سو باتیں۔ زینب اس وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتی۔ ان کی شادی کے 6 سال بعد شاہ نواز سکندر کی شادی عادل خانزادہ کی چھوٹی بہن عالیہ سے ہوئی اور چند مہینوں میں خوشخبری آ گئی، جس پر شاہ نواز صاحب نے سب گھر والوں کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ بیٹی ہو یا بیٹا اپنی پہلی اولاد اپنی بہن کو دے دیں گے۔ اللہ کی رحمت ان کے گھر رحمت آئی تھی۔ دل تو بہت دکھا، پر شوہر کی بات مان کر رکھتے عالیہ نے اپنی ننھی پری زیب کے ہاتھوں میں تھما دی۔ زیب کی کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ عادل بھی خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ خانزادہ اور سکندر درمیان جشن کا سما تھا۔ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی۔ عادل نے خوشی سے چور ہو کے اپنی پری کا ماتھا چوما اور اس کا نام مہرماں رکھا تھا۔ مہرماں عادل خانزادہ زینب نے اسے سگی ماں سے بڑھ کے پیار دیا تھا اور اس کی 1 سال بعد عالیہ کی گود میں خدا کی نعمت بھی آ گئی تھی۔ ان کی ننھا شہزادہ سب کی زندگی میں جیسے مکمل سی ہو گئی تھی۔ دونوں خاندانوں کی جیسی جان بستی تھی مہرماں میں۔ سبھی اس کے بھرپور لاڈ اٹھاتے تھے۔ عادل صاحب خود آرمی کرنل تھے۔ مہرماں کی شادی کے وقت وہ یہاں نہیں ہوتے تو ایسا نہیں ہونے دیتے۔ مسز زینب نے بزنس سنبھالا۔ مہرماں کی پیدائش کے بعد ان کے بزنس کو بہت ترقی ملی تھی۔ وہ دونوں اس کے معاملے میں حد درجہ پراسرار تھے۔ واقعہ اس کے ساتھ مہرماں کو سب علم ہو گیا تھا، پھر بھی اپنی موم ڈیڈ محبت کبھی کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ بڑھتی گئی تھی۔ اگر زیب خانزادہ کو پتہ ہوتا کہ ان کی شہزادی کچھ دنوں کے یہاں آ کے ایسے پھنسے گی تو شاید وہ اپنے دل کے ٹکڑے کو یہاں کبھی نہیں آنے دیتی، پر انہیں یقین تھا انہوں نے مہرماں کو اتنا قابل بنا دیا کہ وہ ظلم نہیں سہے گی۔ اس وقت وہ بالکنی میں کھڑے کالے آسمان کو دیکھتے ماضی کی خوبصورت یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ بچاؤ بچاؤ، وہ چیختے ہوئے تیزی سے نیچے کی جانب بھاگی۔ سامنے گیٹ سے انٹر ہوتے عادل صاحب اس کے جانب بڑھے اور ان کے سینے سے لگ گئے۔ بیوی چلا رہی تھی، کیا ہوا میرا بچہ؟ زیب بھی عادل صاحب کے ساتھ کھڑی پریشان سی ہوئی، کیونکہ مہرماں ڈرتی بہت کم تھی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ زیب بھی عادل صاحب کے ساتھ کھڑی پریشان سی ہوئی، کیونکہ مہرماں ڈرتی بہت کم چیزوں سے تھی، ورنہ اسے ایڈونچر کا تو بہت شوق تھا۔ موم ڈیڈ چھپکلی میرے واش روم میں، وہ بھی 1 نہیں 2 نہیں 6۔ اس نے نیلی آنکھیں بڑی کرتے بتایا، جس سے پہلے تو وہ پریشان ہوئی، پھر زیب نے آگے بڑھ کے اس کے پھولے گالوں کو چوما۔ ڈرا دیا تھا بچے، عادل صاحب نے کہا۔ شاش بشاش تھے عادل خانزادہ، فلی ڈیسنٹ، آج بھی بھرپور مردانہ وجاہت کے مالک تھے۔ ڈیڈ میں ڈر گئی تھی، اس نے جیسے یاد دلائی۔ اس وقت ایک ہنسی کی آواز پر تینوں نے گھوم کر دیکھا تو چھوٹا شہزادہ ہنس ہنس کے پاگل ہو رہا تھا۔ او مائی گاڈ! بریکنگ نیوز! بہادر کرنل عادل خانزادہ کی اکلوتی صاحبزادی چھپکلی نونو نکلی چھپکلی سے ڈر گئی۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ مہرماں کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا۔ یہ تمہارا گھٹیا مذاق تھا؟ وہ غصے سے چیخی۔ جو بھی تھا، تمہاری حالت ٹائٹ ہو گئی تھی، وہ دو بدو جواب دیا۔ یو ڈیڈ نکالے اسے خانزادہ مینشن سے، یہ یہاں رہنے کے لائق نہیں، تم اپنے گاؤں جاؤ۔ مہرماں کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا اور ساتھ ہی شرارتی کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں محلوں جیسے در سے بنا خانزادہ مینشن پورے شہاں سے کھڑا تھا۔ ارے ارے، اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو پیاری بہنا؟ مان لو تم ڈرپوک ہو۔ وہ ہنستے ہوئے گویا ہوا تھا۔ ابھی بتاتی ہوں ڈر کیا ہوتا ہے۔ وہ ذرا رازداری سے گویا ہوئی اور اچانک ہی منظر بدلا۔ مقابل کا رنگ اڑا، جبکہ عادل صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے بہت شاطرانہ انداز میں عادل صاحب کی پاکٹ سے گن نکالی، جو اسی وقت اپنے چھوٹے بھائی پر تانے کھڑی تھی، اور معصوم ہکا بکا صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہتے ہیں زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ صحیح کہتے ہیں، تم ہی دیکھ لو، تھوڑی دیر پہلے کیسے ہنس رہے تھے۔ بہن ہونے کے ناطے پوچھ رہی ہوں، آخری خواہش بتا دو، اس نے جیسے احسان کرنے والے انداز میں پوچھا۔ کرنل عادل خانزادہ کے گھر میں کھلے عام غنڈہ گردی چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور انہیں احساس دلانے لگا، لیکن بے سود۔ بریکنگ نیوز! کرنل عادل خانزادہ کے گھر میں ایک بدتمیز آدمی اپنی 3rd کلاس کامیڈی اور گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے مارا گیا۔ کیسی ہے ہیڈ لائن؟ وہ اسے انداز میں کہتی روح فنا کر گئی تھی۔ انہیں ایسا نہیں کرو، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ اور وہ اداس ہوتے ہوتے کہنے لگا، جس سے مہرماں حیرانگی سے ہوئی۔ کون سی بیوی؟ کون سے بچے؟ ہونے والی بیوی، ہونے والے بچے، اور کون؟ ارے پاگل نہ ہو تو، جا کے کمرے سے چھپکلی نکالو، ورنہ اوڑے جاؤ گی۔ وہ گھورتے ہوئے بولی، ہٹ، تم گن ہٹاؤ، میں جاتا ہوں۔ اوپر پہنچتے ایک آواز لگائی، ڈرتا نہیں ہوں میں تم سے، آئی بڑی کہتے ہیں اسے دوڑ لگا دی۔ مہرماں نے پہلے سے گھورا، پھر تینوں بے ساختہ ہنس دیے۔ ماضی کی ان یادوں میں لب بھی مسکرائے تھے۔ جب
اسے اپنا آپ کسی حصار میں محسوس ہوا۔ ہوش کی دنیا میں آتے سے خود نے خود چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ کیا میرے بارے میں سوچا جا رہا تھا؟ وہ پیار سے بولا۔ خوش فہمی میں جینا چھوڑ دے مرشد صاحب۔ مہرماں کی صاف گوئی ذہن کو کانٹے کی طرح چبھی تھی۔ وہ ضبط کر گیا تھا۔ وہ جانتے ہوئے خوش فہمی ہے، پر بہت جلد یہ حقیقت ہو گئی۔ تم صرف میری سوچو گی اور کسی کو نہیں۔ یقین سے بولا جس پہ وہ سوچ کے رہ گئی تھی۔ بس چھوڑیں مجھے، انداز میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ نہ چھوڑوں تو؟ وہ شوخی سے بولا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، آخر آپ کی کھیل جو ہوں۔ اس کی بات پر ذہن نے چھوڑا۔ اس کا رخ اپنی جانب کر چکا تھا۔ کیا بکواس ہے مہرماں، کتنی بارکائی الفاظ خود کے لیے مت استعمال کیا کرو، سمجھ نہیں آتی۔ وہ تقریباً غورایا۔ آپ نے شادی کی پہلی رات بتایا تھا، میں صرف یاد دہانی کروا رہی ہوں۔ وہ اپنی بات کہتے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آہ! پوری قوت سے چیخا اور اپنے ہاتھ سامنے پڑے شیشے کی میز کو مار کے بری طرح زخمی کر چکا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھا۔ جب اسے ہاتھ کو دیکھتے وہ جو ہر چیز سے بے نیاز بنی بیٹھی تھی، اپنے دل کے ہاتھ مجبور ہو کے تیزی سے اس کے جانب آئی۔ زینب کا ہاتھ۔ ذہن نے تیزی سے مہرماں کا ہاتھ جھٹکا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می! وہ اسی وارن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ زمین پہ بیٹھے رونے لگی تھی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ زین کے رویے کی وجہ سے اس کا دل زین کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ زین ایک مرد تھا، وہ نہیں بھول پا رہی تھی آمنہ اور فاطمہ شاہ کی باتیں۔ انہوں نے کہا تھا ونی میں آئی لڑکی کی حیثیت طوائف جیسی ہوتی ہے، وہ راتیں رنگین کر سکتی ہے، دن کے اجالے میں قبول نہیں کی جاتی۔ وہ وارث نہیں دے سکتی کیونکہ اتنی اس کی حیثیت ہے۔ وہ صرف بستر تک اچھی لگتی ہے۔ یہ باتیں اس کا ذہن کھوکھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ کئی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کے اپنا آپ زین کے سامنے بے مول نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا زین کی عنایتیں صرف اس کے حاصل کرنے تک ہیں اور وہ ناقابل تقصیر ہونا چاہتی ہے، اسی لیے اس نے خود کو سخت کر لیا تھا۔ پر اب وہ خود کو اذیت دے رہا تھا اور یہ بھی مہرماں سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔